اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید عظیم عملیات میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عظیم قادری۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کیا جنات بھی انسانوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ یعنی کہ اور جو جنات عورتیں ہیں وہ مردوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ یا جنات جو ہیں عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک یہ ہے، ٹاپک تھوڑا سا مختلف ہے لیکن انفارمیشن کے طور پر یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ ایک بندے نے مجھے یہ سوال کیا تھا کہ کیا جنات یہ کام کرتے ہیں، کیا جنات یہ کام کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کو میں نے ایک وہ واقعہ سنایا تھا جو کہ سمجھ لیں کہ ایک میرے دوست کے ساتھ ہی پیش آیا تھا۔ تو چلے میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں پہلے، اس کے بعد پھر آپ کو اس کا حل بھی بتائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ہوا کچھ تو یوں تھا کہ میں سائیڈ پہ کام کر رہا تھا جو کہ میری فیلڈ ہے، ووڈ ورکنگ کا بھی میں ساتھ میں کرتا ہوں۔ تو یہ تو سمجھ لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک شروع کیا ہوا ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، خدمت کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ادھر بھی وقت نکالنا پڑتا ہے اور ادھر بھی وقت دینا پڑتا ہے۔ تو کام کر رہا تھا تو وہاں پر میرا ایک دوست ہے الیکٹریشین، وہ ایک آدمی کو میرے پاس لے کے آیا اور اس آدمی نے یعنی کہ مجھے بتایا کہ جو میرے گھر کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے اپنی بات صحیح طریقے سے بتاؤ کہ کیا خراب ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ کو کس طرح لگتا ہے معاملات خراب۔ اس نے کہا کہ میں ادھر لاہور میں مزدوری کرتا ہوں، تو ادھر بھی میرے اوپر کچھ ایسی چیزیں ہیں یعنی کہ وہ اتنا تنگ کرتی ہیں کہ میں ادھر سے بھی یعنی کہ نوکری چھوڑ جاؤں، اور میرے اوپر جادو ہے اور میری بیگم کے اوپر بھی ہے۔ اور میری بیگم کے اوپر جو جادو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جو جنات ہیں اس کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ایک دن کر لی تو بس کر دیا، نہیں، وہ ڈیلی اس عورت کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے۔ جب اس نے مجھے بتایا تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو میں وہ آپ کے لیے کروں گا۔ تو شاید اللہ تعالیٰ نے کسی کے وسیلے کے ذریعے اس بندے کو میرے پاس بھیج دیا، اور میں نے اس بندے کا کام بلا لاس کیا تھا کیونکہ وہ ایک غریب آدمی تھا۔ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے جو کچھ بھی اس نے میرے ساتھ کیا وہ اس کی محبت تھی، لیکن وہ جب میں نے اس کا کام کر دیا تو اس بندے کی اور میری محبت اس طرح تھی کہ وہ مجھے ٹوٹ کر یعنی کہ چاہنے لگا کہ جب بھی اس نے مجھے ملنا تو میرے ہاتھ پاؤں سر اس نے چومنا۔ تو بہرحال وہ اس کی ایک عقیدت تھی۔ باقی اس نے بتایا کہ میں نے بہت سی جگہوں پر دھکے کھائے ہوئے تھے، آج تک میرا کام نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، کوئی اس کا دوست تھا جو میں نے جب اس کا استخارہ کیا، اس کو سارا چیک کیا، تو کوئی اس کا دوست تھا جو اس کے اوپر جادو کر گیا تھا، لیکن وہ وفات پا گیا تھا۔ لیکن جادو وہ پہلے کروا گیا تھا، وفات پانے سے 1 سال پہلے وہ اس کے ساتھ وہ معاملہ سارے کر گیا تھا۔ لیکن جادو اس طرح کا کروایا ہوا تھا کہ اس کی جو بیوی تھی اس کے اوپر جادوگر نے جنات کو مسلط کیا ہوا تھا۔ تقریباً وہ 40 کے قریب جنات تھے جو کہ باری باری اس عورت کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے۔ وہ 6 ماہ کے بعد اس کی ڈیوٹی ان کی چینج کرتا تھا، یعنی کہ 6 ماہ 40 اور تھے، 6 ماہ کے بعد کچھ اور ہو گئے، اس طرح اس نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ تو میں نے جب معاملات دیکھے ان کو
یعنی کہ جنات کو بلا کے جو اس کے اوپر تھے ان سے بات چیت کی، تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کیوں کرتے؟ اس نے کہا کہ مالک کا حکم ہے، جو ہمارے مالک نے بات کہہ دی ہے ہم نے تو وہی کرنا ہے نا۔ وہ دیکھو نا، انسان کے تابع ہیں ہم، جس مالک کے تابع ہیں ہم اس کا حکم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھے ہم نہیں پڑھتے، قرآن پڑھے ہم نہیں پڑھتے۔ تو وہ دیکھیں، وہ یہ ایک ایسی تابع دار سمجھ لیں قوم ہے کہ اپنے مالک کا حکم نہیں ٹالتی۔ تو بہرحال میں نے ان سے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، انہوں نے کہا نہیں ہٹنا، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ پھر میں نے ان کو پڑھائی کے ذریعے جلایا، اور جلانے کے بعد جب میں نے اس بندے کو، وہ چکوال کا تھا، میں نے اس بندے کو کہا کہ آپ اپنی نا مسز کو یہاں پہ بلائیں، وہ آپ لاہور میں کچھ دنوں کے لیے، 2-3 دن کے لیے، تاکہ میں ان کے اوپر دم وغیرہ کروں گا اور جو اثرات ہیں بہتر طریقے سے ختم ہو جائیں گے۔ جب میں نے ان کو بلایا تو اس عورت کے زبانی بھی میں نے جب یہ سنا تو اس نے مجھے کھل کے یعنی کہ ایک بات بتائی، بھائیوں کی طرح بھائی سمجھ کر بتائی، اور وہ بھی رونے لگ گئی تھی کہ میرے ساتھ یعنی کہ اس طرح ہوتا ہے۔ شرمگاہ میں اتنی زیادہ جلن ہوتی ہے، آگ لگ جاتی ہے سمجھ لیں کہ جسم کے اندر، جب میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے، اس کے بقول تھا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی کوئی چیز میرے ساتھ یہ غلط کام کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیں کہ آپ کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا ہے، تو انشاءاللہ ابھی میں ادھر لاہور آئی ہوں تو اللہ کے حکم سے میرے ساتھ معاملات کچھ بہتر ہیں، لیکن کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو اس کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر میں نے اس کو وہ پانی وغیرہ دم کرنے کے کر کے دیا، تویز وغیرہ دیے کچھ، تو اس نے پیے تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جادوگر ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ چیزیں جو جنات ہوتے ہیں یہ خود آتے ہیں۔ آج کل جو جنات ہیں وہ خود کم آتے ہیں، خود اس وقت ہی آئیں گے جب آپ ان کو جا کر تنگ کریں گے، یعنی کہ آپ کسی جگہ ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پر ان کا بسیرا ہے، وہ رہتے ہیں، تو ادھر جا کے آپ نے ان لوگوں کو تنگ کیا تو وہ آپ کے اوپر عاشق ہو گئے۔ یا عورتوں کے اوپر زیادہ جنات عاشق ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی ایک بھی وجہ ہے کہ جو عورتیں بال کھلے چھوڑتی ہیں، چوٹی نہیں بناتی، کھلے ہی بال چھوڑتی ہیں، سر ننگا رکھتی ہیں، ان کے اوپر جنات زیادہ عاشق ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ جادو کے ذریعے مسلط کیے گئے تھے، شیاطین جنات تھے، ان کو جب ختم کیا تو اللہ کا شکر ہے آج وہ عورت بالکل ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ ان کو جادو کے ذریعے بھی مسلط کر دیا جاتا ہے، یہ خود بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ منزل سنیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، اپنے موبائل میں کر لیں یا ویسے MP3 میں لگا کے ہینڈ فری میں منزل سنیں، منزل پوری سنیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ آپ نے کیا ہے کہ سورۃ بقرہ کو اپنے گھر میں چلائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کرے گا۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس طرح کریں، سورۃ مزمل کو 11 دفعہ پانی کے اوپر دم کر کے ڈیلی پئیں اور گھر میں بھی چھڑکاؤ کریں، انشاءاللہ اس سے بھی دفع ہو جائیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سورۃ مزمل کو لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لیں تعویذ بنا کر، تو انشاءاللہ اس سے بھی دور ہو جائیں گے۔ اور اگر لکھ کر پانی میں ڈال کر پئیں گے تو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ سورۃ مزمل سے، نادیہ علی شریف سے بھی اس طرح ہی ہے، یعنی کہ ہر اس کے طریقے مختلف ہیں۔ تو جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو میرے علم میں تھے، بہتر تھے، میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو انشاءاللہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر کام کریں۔ سورۃ مزمل کو 11 دفعہ پانی پر دم کر لیں، خود بھی پئیں اور گھر میں بھی چھڑکیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو سورۃ مزمل کو لکھ کر پانی میں ڈال کر وہ پئیں، اور لکھ کر گلے میں بھی ڈال کر پہن لیں تعویذ کے طور پر، تو انشاءاللہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو ان سے جب یہ کرتے ہیں نا عورت کے ساتھ ہم بستری، تو شرمگاہ کے اندر جلن ہوتی ہے، معدہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ میڈیسن بھی کھاتے ہیں، فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے میں نے یہ ایک تو انفارمیشن پہنچائی اور اس کا علاج بھی آپ تک پہنچایا ہے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ اور زیادہ تر یہ معاملات عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان معاملات میں زیادہ تر عورتیں ہی، یعنی کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، مردوں کے ساتھ کم ہوتے ہیں، مردوں کو چڑیلیں کم چمڑتی ہیں۔ جنات جو عاشق جنات ہوتے ہیں وہ عاشق ہو جاتے ہیں، اور کچھ کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ جا کے یہ کام کرو، تو انشاءاللہ بھیجے ہوئے بھی چلے جائیں گے اور جو عاشق ہے وہ بھی بھاگ جائیں گے۔
تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.